پکچرز ہیں یہ کسی خاتون نے وائرل کی ہیں اور اس خاتون کے پاس قاسم علی شاہ کی کچھ نازیبا ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ قاسم علی شاہ غیر اخلاقی حرکات کر رہے ہیں، خاتون سامنے آ گئی، وہ خاتون جو ہے وہ کسی سیاستدان کی بیوی ہے۔ یہ جو نازیبا اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی ماں، اپنی بہن کے سامنے قمیض اتار کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ صاحب کی کچھ تصویریں ناظرین سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی کچھ نازیبا ویڈیو بھی سامنے آنے والی ہے، تو اس معاملے پر ہم بات کریں گے نبیل رشید صاحب سے۔ ان کے پاس میں موجود ہوں کیونکہ یہ ان کے قریبی ساتھی بھی ہیں اور یہ ان کے فاؤنڈیشن کا حصہ بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک نبیل بھائی، آپ سنائیں۔ اللہ کرم۔ بیسیکلی معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو کہ ایشو بنایا جا رہا ہے یا اسکینڈل بنایا جا رہا ہے۔ ہوا بیسیکلی کچھ اس طرح ہے کہ قاسم علی شاہ کا ایک فیملی موبائل جو ہے وہ ہیک ہوا اور اس میں ان کی کچھ پرسنل پکچرز موجود تھی۔ وہ پکچر جو تھی ان کی پرسنل، وہ کسی کے ہتھے چڑھ گئی اور اس نے سوشل میڈیا پر وہ ڈال دی۔ جب سوشل میڈیا پر ڈالی، وہ دیکھتے دیکھتے لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دی، میمز بننا شروع ہو گئی اور وہ جو تصویریں تھیں وہ وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر۔ اور اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ یہ جو پکچرز ہیں یہ کسی خاتون نے وائرل کی ہیں اور اس خاتون کے پاس قاسم علی شاہ کی کچھ نازیبا ویڈیوز بھی موجود ہیں جس میں قاسم علی شاہ غیر اخلاقی حرکات کر رہے ہیں، اور یہ تصویریں جو ہیں یہ ٹریلر ہے، اس کے بعد وہ ویڈیوز آئیں گی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ فیملی فون ہیک ہوا، اس میں جو ذاتی پکچرز تھی وہ پکچرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ڈال دی گئیں۔ وہ جو پکچرز ہیں وہ بالکل نازیبا نہیں ہیں۔ اب لوگ یہ ورڈ استعمال کریں کہ وہ نازیبا پکچرز ہیں۔ نازیبا پکچرز نہیں ہیں، وہ بیسیکلی شرٹ لیس پکچرز ہیں، قمیض انہوں نے اتاری ہوئی ہے۔ جیسا کہ نارملی ہر شخص خاص طور پہ گرمیوں میں جب گھر جاتے ہیں تو وہ ریلیکس ہونے کے لیے اپنے جو کپڑے ہیں وہ اتار دیتے ہیں، کوئی ٹراؤزر پہن لیتا ہے، کوئی شارٹ پہن لیتا ہے، کوئی شلوار پہن لیتا ہے اور شرٹ اتار دیتا ہے، قمیض اتار دیتا ہے، بنیان اتار دیتا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک ذاتی جو کچھ پکچرز ہیں جو انہوں نے گھر میں بنائی ہیں، اس میں نہ کوئی خاتون نظر آ رہی ہے، اس میں نہ کوئی غیر اخلاقی حرکت نظر آ رہی ہے۔ چونکہ قاسم علی شاہ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ پاکستان کا ایک برانڈ ہے، تو لوگوں نے جو ان کے ہیٹرز تھے یا وہ لوگ جن کو ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ غلط نظر آتا ہے، جو ہر معاملے کو چھالنا چاہتے ہیں یا ہر معروف شخصیت کی پگڑی ان کے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں، ان کو ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تصویریں جو ہیں یہ پیش خیمہ ہے کچھ ویڈیوز کا، وہ نازیبا ویڈیوز ہیں، خاتون سامنے آ گئی، وہ خاتون جو ہے وہ کسی سیاستدان کی بیوی ہے یا اس طرح ہے، یا شاہ صاحب نے کسی خاتون سے وعدہ کیا تھا شادی کا، وہ شادی نہیں کی۔ تو اس طرح کی بے شمار جو ہیں۔ تو نبیل بھائی کوئی خاتون سامنے آئی بھی ہے؟ کسی نے کہا بھی ہے؟ کوئی خاتون سامنے نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں خاتون آ گئی، یہ اس طرح ہو گیا، اسکینڈل آئے گا، ویڈیو آئے گی، آپ ممبر ہیں، آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے اس بات کی۔ ابھی صرف اور صرف جو ہے وہ تصویریں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو پکچرز ہیں وہ شاہ صاحب کے گھر کی پکچرز ہیں جس میں انہوں نے صرف شرٹ یا قمیض اتاری ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بندہ جب مشہور ہو جائے، اب اس کا ایک نام بن جائے، برانڈ بن جائے، تو وہ کیا تصویریں نہ اتارے اپنی؟ لوگ تو بھاگیں گے پھر اس سے۔ یہی پرابلم ہے جس بات پہ میں زور دے رہا ہوں، میں نے پہلے بھی انٹرویو دیا ہے کہ جو نازیبا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، بیسیکلی ان پکچرز میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نازیبا کہہ سکیں، کیونکہ اگر آپ نازیبا پکچرز کی بات کرتے ہیں، اگر قمیض اتارنے کو یا شرٹ اتارنے کو نازیبا کہا جاتا ہے تو ہمارے وہ تمام لوگ جو کہ گھروں میں جا کر اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی ماں، اپنی بہن کے سامنے قمیض اتار کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ ہمارے یہ روایت ہے کہ ہم گھر میں جاتے ہیں، ہم قمیض اتار دیتے ہیں، ہم شرٹ اتار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شرٹ اتار کر ہم اپنی ماں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی بہن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ یا جو سیلیبریٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوئمنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں یا ایڈز ہیں یا فلموں میں انہوں نے قمیض اتاری ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نازیبا حرکات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پرسنل پکچرز کو نازیبا پکچرز کہا جا رہا ہے، ایک پرسنل پکچرز کو جو کہ ہیک ہوئی ہیں، جو کہ چرائی گئی ہیں، ان کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے، اس کو ایک اسکینڈل بنایا جا رہا ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو کہ قاسم علی شاہ کے ہیٹرز ہیں، جہاں پر ان کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، وہاں پر ان کے مخالفین بھی ہیں، تو ان کو ایک موقع صرف مل گیا کہ وہ قاسم علی شاہ پر چڑھائی کر سکیں، جو کہ اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں ملا ان کو موقع۔ تو یہ موقع مل گیا کہ وہ قاسم علی شاہ کی کردار کشی کریں کہ جناب یہ جو بندہ جس کو ہم ٹیچر کہتے ہیں، جس کو ہم
ہم اخلاقی طور پہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہے، وہ ذاتی زندگی میں کس طرح کا ہے، وہ خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، وہ خواتین کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے، یہ اس طرح کی بے بنیاد اور فضول چیزیں کی جا رہی ہیں. اور یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر ہر تھمبنیل میں آپ کو نظر آئے گا وہ لڑکی کون ہے، لڑکی سامنے آ گئی، کھولیں گے ویڈیو کوئی لڑکی نہیں ہے، کوئی لڑکی سامنے نہیں آئی. پھر یہ کہا جائے گا ویڈیو میں کہ جناب ہم ریٹنگ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ایشو ہے ہی نہیں، ہائی لائٹ کیا کرنا ہے، بیسیکلی آپ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں ہمارا کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے قاسم علی شاہ کے ساتھ، ہم تو بیسیکلی چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. بیسیکلی پرسنل ہی معاملہ ہے. جو ہیٹرز ہیں ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ قاسم علی شاہ پر تنقید کر سکیں اور وہ کر رہے ہیں. اتنا سا معاملہ ہے جس کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے اور اس پر ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور لوگ طرح طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اور نہ کوئی خاتون سامنے، نہ کوئی نازیبا حرکت سامنے، نہ کوئی نازیبا تصویر سامنے. ٹھیک ہے، اہم فضول میں جو ہے کہ ایشو بنا کے بیٹھے. تو نبیل بھائی میری بات سنیں نا، تو وہ تو اتنے ایک مشہور ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ اچھی بات ہی کی ہے، عوام کو ہمیشہ موٹیویٹ ہی کیا ہے. چاہے کوئی بھی زندگی میں کوئی پریشان ہے تو اس کو موٹیویٹ ہی وہ کرتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہیٹر ہے. یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. میری بات سنیں، دیکھو آج جو ہمارا معاشرہ ہے نا، اس میں ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس میں ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اس میں جو بھی شخص اچھا کام کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی اچھائی کی تعریف کرنے والے کم ہوتے ہیں، اس پر تنقید کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ ہم کیڑے نکالنے والی قوم ہیں، ہمیں ہر اچھی چیز میں سے بھی کیڑا چاہیے. ٹھیک ہے، جو جتنا مرضی اچھا کام کر لے ان کو کیڑا چاہیے کہ یار یہ ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا. وہ نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کریں گے، پازیٹیوٹی کو سائڈ پہ رکھ دیں گے. یہی معاملہ ان کے ساتھ ہے. وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ چورن بیچتے ہیں، وہ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، وہ جناب واصف علی واصف صاحب کو بیچ رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے، جو ان کے ہیٹرز ہیں ان سے جب بھی بات ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی جان وہ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو اپیل نہیں کر رہی ان کی بات، ان کا واقعہ، ان کی کہانی، تو بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی جو گفتگو اس سے پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کسی اور شخص کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، وہ کوئی نیگیٹیوٹی تو نہ پھیلا رہے. تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے، وہ جو کر رہے ہیں کام ان کو کرنے دیں. اگر تو اس سے، ان کے کام سے کوئی شخص متاثر ہوتا ہے، ہمارا ملک متاثر ہوتا ہے، پھر تو ہم ان پہ اعتراض اٹھائیں کہ بھائی جناب غلط کام کر رہے ہیں. وہ جھوٹی گانیاں سنا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. میں ذاتی طور پر زیادہ تر نبیل بھائی زیادہ تر لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر موٹیویٹ کرتا ہے لوگوں کو تو وہ خود کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتا ان چیزوں پہ، تاکہ وہ بھی بڑا آدمی بن سکے یا اس لیول پہ جا سکے جیسے وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ قاسم علی شاہ کو ان دوسرے موٹیویشنل اسپیکرز کے ساتھ نہیں ملا سکتے جو کہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے. قاسم علی شاہ اگر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں بہتری کس طرح لے کر آتے ہیں تو ان کی اپنی زندگی میں بہتری موجود ہے. اگر وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی کو مینیج کس طرح کرنا ہے تو ان کی اپنی فیملی مینیجڈ ہے. اگر وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے تو وہ دوستوں کے ساتھ بڑا بہترین برتاؤ کرتے ہیں. اگر وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بڑا کس طرح کرنا ہے تو وہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کس طرح کرنا ہے تو وہ خود فائنینشلی اسٹرانگ ہے. تو قاسم علی شاہ کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کا شمار ان موٹیویشنل اسپیکرز میں ہوتا ہے جو کہ خود میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں. میں انہیں لوگوں کو جواب دے رہا ہوں نا کہ وہ لوگ قاسم علی شاہ کو اس لسٹ میں شامل نہیں کر سکتے ان موٹیویشنل اسپیکرز کی جو کہ خود کچھ نہیں کرتے اور لوگوں کو بھاشن جھاڑتے ہیں، لوگوں پر بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی قاسم علی شاہ کا جو اسکرین پر چہرہ ہے یا جو نظر آتے ہیں، جو ان کی گفتگو ہوتی ہے ریئل لائف میں وہ ایسے نہیں ہیں. تو اس بات کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں. وہ ذاتی زندگی میں بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ اپنی اسکرین کی زندگی میں ہیں یا جس طرح ان کی گفتگو میں نظر آتے ہیں. وہ انتہائی بااخلاق انسان ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان جیسا زبردست آدمی اخلاقی طور پر میں نے نہیں دیکھا. وہ یاروں کے یار ہیں، وہ دوستوں کے دوست ہیں اور وہ پازیٹیوٹی پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ آسانیاں بانٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمدردیاں کرنے والے ہیں، وہ محبت کرنے والے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا میں خود گواہ ہوں. تو اس لیے ان کو ان موٹیویشنل اسپیکر سے نہ ملایا جائے جو کہ خالی باتیں کرتے ہیں اور عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے پرسن کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.